أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق اللہ العظیم. موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی امت میں سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے. اتفاق سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہونے کے تعلق سے سب سے زیادہ علم انہیں کے پاس تھا. چنانچہ انہوں نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے زیادہ علم والا میں. اپنی امت میں ظاہر ہے کہ نبی ہی سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے. بلکہ اگر ہم یہ کہیں دنیا میں اور بھی افراد کہیں پائے جا رہے ہیں تو ان سے بھی بڑھ کر وہ علم والا ہوتا ہے. نبی سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہوتا ہے. اسی حقیقت کو انہوں نے اظہار کیا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہمارا برگزیدہ پیغمبر اپنے کو اس انداز سے پیش کرے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ کہتے کہ سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لیکن چونکہ انہوں نے اپنی طرف نسبت کر لی کہ سب سے زیادہ علم والا میں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میرا فلاں بندہ ہے فلاں جگہ پر وہ تم سے زیادہ علم والا ہے, تم اس کے پاس جاؤ. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ بتائیے اور میں آپ کے اس بندے سے علم حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ جائیے ایک مچھلی کو لے لیجیے اپنے ساتھ میں اپنے ناشتے کے لیے بھی اور ایک علیحدہ سے یا ممکن ہے کہ اسی کو آپ کھاتے رہیے گا اور اسی مچھلی سے آپ دیکھیے گا جہاں پر وہ مچھلی آپ کے راشدہ دار سے نکل جائے بس وہیں پر وہ ہمارا بندہ ہوگا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بقول بعض روایات سے کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھی کہ اسی میں سے وہ کھا رہے تھے. وہ تلی ہوئی اور بھری ہوئی مچھلی تھی راشدہ دار نے رکھی تھی تو اس کی ایک کروٹ سے وہ پڑی ہوئی تھی تو اسی سے اپنے اوپر کا حصہ کھا رہے تھے. اور بعض روایت میں یہ ملتا ہے کہ دو مچھلیاں رکھی تھی, ایک اپنے کھانے وغیرہ کے لیے اور ایک الگ سے تو نشانی کی جہاں یہ مچھلی غائب ہوگی وہاں منزل ہوگی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ یوشع بن نون جو ان کے رفیق تھے اور مددگار تھے ایک گویا خادم کی حیثیت سے تھے, یہ دونوں چلے کشتی پر سوار ہو کر چلے جا رہے تھے. ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر رکے اور کچھ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. پھر وہاں مچھلی جو تلی ہوئی تھی بھنی ہوئی تھی اور جو اپنی زبان میں یہ کہے کہ مردہ تھی اچانک اس کے اندر زندگی پیدا ہوئی اور وہ ناشدار سے اچھلی اور سمندر میں چلی گئی اور اس انداز سے گئی کہ وہ اپنے پیچھے راستہ بناتی چلی گئی. پانی بھی گویا سرنگ بنتی چلی گئی اور مچھلی غائب ہو گئی. یوشع بن نون دیکھ رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام غالباً سو گئے تھے. یوشع بن نون دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا اچھا بھائی یہ تو عجیب واقعہ پیش آیا کہ تلی ہوئی اور بھری ہوئی مچھلی اور اس انداز سے زندہ ہو کے چلی گئی. تو سوچا کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام اٹھے گے تو ان کو بتایا. وہ اتفاق سے جیل سے نکل گیا. موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور پھر کشتی روانہ ہو گئی. تقریباً 24 گھنٹے چلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی لاؤ کچھ ناشتہ واشتہ لاؤ, بڑی تکرار ہو گئی اس سفر سے. تب ان کو یاد آیا ارے کہ میں بات تھی وہ آپ سے بتانا چاہتا تھا بھول گیا. ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. وہ مچھلی نکلی اور سمندر میں چلی گئی. کہ ارے وہی تو منزل میں تلاش کر رہا تھا. پھر الٹے قدم وہاں سے موڑے اور اس جگہ پہنچے تو وہ راستہ اسی انداز سے بنا ہوا تھا سمندر میں. وہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچے اسی راستے سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہو جس راستے سے, چاہے وہ کشتی ہی اندر چلی گئی ہو یا بہرحال اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے. تو دیکھا اللہ کا ایک بندہ وہاں پر چادر اوڑے ہوئے کچھ سیدھا کیا
انہوں نے سلام پیش کیا، السلام علیکم. تو انہوں نے کہا کہ وعلیکم السلام، کون؟ موسیٰ بن عمران. حالانکہ دیکھا نہیں، چادر چہرے سے ہٹائی نہیں، اور پوچھتے ہیں موسیٰ بن عمران. تو انہوں نے کہا موسیٰ بن عمران. پہلے تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر انسانی آواز کیسی؟ تو انہوں نے اپنا تعارف پیش کیا کہ میں موسیٰ ہوں، میں موسیٰ بن عمران، اللہ کے پیغمبر. انہوں نے کہا ہاں میں اللہ کا پیغمبر موسیٰ بن عمران ہوں. اچھا ٹھیک. خیر پھر اپنے آپس میں جو بھی گفتگو ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خاص علم دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ علم مجھے سکھا دیں. میں آپ کی ابتدا میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی گویا شرف تلمذ آپ کا حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا، وہ تھے حضرت خضر علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کہ بھائی تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، یعنی ہمارے کچھ کام ایسے ہوں گے جن کو تم دیکھ کر قابو نہیں رکھ سکو گے اپنے آپ پر، اور ان کے بارے میں فوراً تم اعتراض کر بیٹھو گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور کیسے تم صبر کر سکتے ہو، تمہیں اس کے بارے میں کوئی اطلاع تو نہیں ہوگی، کیونکہ تمہارے پاس جو علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے اعتراض کرنے والا نہیں پائیں گے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے لیجیے، اور جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا مجھے بھی سکھا دیجیے. چلیے ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم ہمارے ساتھ چل سکتے ہو، ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو، لیکن ہمارے کسی کام پر اعتراض نہ کرنا، اور کسی بات کے متعلق ہم سے پوچھنا نہیں کہ ہم نے یہ کیوں کیا. انہوں نے وعدہ کر لیا کہ نہیں انشاءاللہ ہم کچھ نہیں پوچھیں گے آپ سے. خیر دورے چل دیے وہاں سے خشکی پر. چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچے، وہاں سمندر تھا، ایک کشتی وہاں گزر رہی تھی. کشتی والوں نے ان کو پہچان لیا، ہو سکتا ہے ان لوگوں نے روکا بھی ہو، خضر علیہ السلام نے روکا بھی ہو کہ بھائی رکو رکو ذرا چلنا ہے کشتی پر. تو کشتی کنارے لگی، اور وہ لوگ پہچانتے تھے حضرت خضر علیہ السلام سے. بہت ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کسی انداز سے پہچانتے ہو. تو ان کو بٹھا دیا، ان سے کرایہ دینے لگے. کرایہ نہیں لیا کہ نہیں آپ ہزار سے کیسے کرایہ لیں، آپ سے کوئی کرایہ نہیں، آپ کو آپ کی منزل پر ہم پہنچا دیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی بات کو کہ فانطلقا، وہ لوگ دونوں چلے ساتھ ساتھ، حتیٰ اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ سمندر کے کنارے پہنچے. پھر کشتی پر ایک سوار ہو گئے. خرقہا، اور اس کشتی کو حضرت خضر علیہ السلام نے پھاڑ دیا، یعنی اس میں تختہ لگا ہوا تھا، کلہاڑی سے یا کسی چیز سے وہ تختہ اس کا نکال دیا، کشتی میں عیب پیدا کر دیا. قال خرقتها لتغرق اهلها، موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے اور شریعت سے ظاہر ہے کہ پوری طرح واقف تھے، جو اس وقت تک کی شریعت تھی اس سے بھرپور طریقے پر واقف تھے، اعتراض کر بیٹھے کہ آپ نے یہ حرکت اچھی تو نہیں کی. ان لوگوں نے ایک تو ہم کو سوار کیا اپنی کشتی پر، ہم سے کوئی کرایہ بھی نہیں لیا. احسان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کی چیز میں عیب پیدا کرتے، آپ نے ان کی چیز خراب کر دی. اچھی خاصی نئی کشتی تھی، کسی طرح کا کوئی عیب نہیں تھا، کسی طرح کا اس میں کوئی نقص نہیں تھا، آپ نے اس کا پٹرا اکھاڑ دیا. یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہوئی کہ احسان کا بدلہ آپ اس طرح سے دے رہے. ارے بھائی انہوں نے کرایہ نہیں لیا تھا تو کم سے کم آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تھے تو ان کو نقصان تو نہ پہنچاتے. اب اس میں دو طرح کے احتمال ہیں نقصان کے. ایک تو احتمال یہ ہے کہ ان کا آپ نے مالی نقصان کیا، وہ لے جائیں گے اپنی کشتی کو ٹھیک ٹھاک کرائیں گے، پٹرا اس کا لگوائیں گے، اس کو درست کروائیں گے. دوسرا ایک تو یہ نقصان ہوا. دوسرا اندیشہ اس بات کا بھی ہے کہ سمندر کا پانی اگر کشتی میں آ گئے تو جانی نقصان بھی تو ہو جائے گا، جو بھی لوگ اس میں سوار ہیں ان کا نقصان ہو جائے گا، تو وہ ڈوب مریں گے. آپ نے بہت خراب کام کیا، اچھی بات نہیں کی آپ نے. قال اخرقتها لتغرق اهلها، آپ نے اس لیے اس کشتی کو پھاڑ دیا، اس کشتی کے پٹری کو نکال دیا تاکہ اس کے جو اس پر ہیں ان کو آپ ڈبو دیں، وہ ڈوب جائیں، ڈوب کر مر جائیں. لقد جئت شيئا عجيبا، آپ کا کام سمجھ ہی نہیں آتی کون سا کام آپ نے کیا، کون سی عقل بندی ہے. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، حضرت خضر علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میرے کام پر تم صبر نہیں کر سکو گے، میری باتوں پر میرے عمل پر تم صبر نہیں کر سکو گے. یہ پہلی مثال مل گئی، پہلا اس کا یہ مظہر آ گیا کہ تم نے ہمارے کام پر اعتراض کر دیا، جبکہ ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ لا تسألنی عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا، مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کرنا، کوئی بات مجھ سے پوچھنا نہیں کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. اور پھر بھی تم نے اعتراض کر دیا. لقد جئت شيئا امرا کہہ کر قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم اس پر میرے کاموں پر صبر نہیں کر سکو گے. اب موسیٰ علیہ السلام کو ذرا شرمندگی کا احساس ہو کہ وعدہ کیا تھا ہم نے کہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے، آپ کے کسی کام پر اعتراض نہیں کریں گے، اور ہم سے واقعتاً اعتراض ہو گیا اور ہم نے
ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، شریعت کے خلاف کوئی بھی کام ہوگا تو جو شریعت کو جاننے والا ہے وہ اس پر قابو نہیں رکھ سکے گا، اپنے آپ پر اعتراض ضرور کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جگہ پر اعتراض کیا، بالکل صحیح 100% اعتراض صحیح کیا، لیکن ان کے پاس جو علم تھا اس علم کی روشنی میں وہ اپنا کام صحیح کر رہے تھے۔ اصل میں خضر علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا وہ شریعت سے علیحدہ علم تھا، اور ان کو غالباً وہ علم دیا گیا تھا جو فرشتوں کے پاس ہوتا ہے، یعنی تکوینی علم۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ دو طرح کا ہے، ایک تشریعی ہے، ایک تکوینی ہے۔ تشریعی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو مقرر کیا کہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیمات دیتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے، ان کے اخلاق درست کرتا ہے، عقیدے درست کرتا ہے، اور جو بھی مطلب عبادات وغیرہ سے متعلق کام ہوتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے پیغمبروں کو بھیجا جاتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب کے سب تشریعی احکامات لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، اور وہ شریعت کی روشنی میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ اب شریعت کی روشنی میں کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا مالی نقصان کر دینا، کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کر لینا، یا کسی اور انداز سے اس کی وہ کرنا، یہ قطعی طور پر کسی بھی آسمانی شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی تھی اس میں بھی یہی تذکرہ تھا کہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، نہ مالی اعتبار سے نہ جانی اعتبار سے، چونکہ مالی اعتبار سے نقصان پہنچ رہا تھا اور جانی اعتبار سے بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا کہ اگر پانی کشتی کے اندر آ جاتا تو جتنے بھی لوگ اس میں سوار تھے وہ سب کے سب ڈوب جاتے، تو شریعت کے صحیح خلاف صحیح عمل، لہٰذا انہوں نے اعتراض کیا۔ لیکن خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ علم تھا جو تکوینی ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے گویا کائنات کے نظام کو درست رکھا جاتا ہے، اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ہدایات دیتا ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں اس پوری کائنات کا نظام سنبھالتے ہیں۔ اسی علم سے کچھ علم حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی تکوینی قسم کا، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ فرشتوں کے کسی کام پر نہ جواز کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے نہ عدم جواز کا، کیوں؟ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہدایت لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں کام کرتے ہیں۔ ہم اور یا آپ یا کوئی بھی شریعت کا عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ فرشتے نے یہ کام غلط کیا۔ اب کسی کو مثال کے طور پر زندگی دی گئی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو بہت اچھا کام ہوا، اور کسی کو موت دی گئی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو برا کام ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں تکوینی امور کے سے متعلق وہ کام ہے۔ یا کوئی ڈوب رہا ہے اس کو ڈوبنے دیا جائے، یا کوئی ابھر رہا ہے تو اس کو ابھار لیا جائے، تو یہ سب تکوینی معاملات ہیں۔ لہٰذا ان کاموں میں سے کسی بھی کام کو ہم غلط اور صحیح نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک اسی طرح کا معاملہ خضر علیہ السلام کا تھا کہ انہوں نے جو کام کیا تھا، کشتی کو جو گویا عیب دار کر دیا تھا، وہ اس لیے کیا تھا کہ ان کے علم کا تعلق تکوینی تھا، یعنی جو فرشتوں کے پاس علم ہے اس علم کے تعلق سے، تو انہوں نے اپنی جگہ پر بالکل صحیح کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اعتبار سے وہ کام غلط تھا، چنانچہ انہوں نے اعتراض کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے تنبہ کیا، یعنی ان کو تنبیہ کی کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم ہمارے کام پر صبر نہیں کر سکو گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے شرمندگی کے ساتھ کہا اللہ تو آخری بما نسیت، ارے میں بھول گیا تھا، مجھے میری بھول پر گرفت لگ گئی ہے، میں بھول گیا تھا، مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے آپ سے عہد کیا ہے کہ میں کسی کام پر آپ کے اعتراض نہیں کروں گا، آپ سے کوئی بات پوچھوں گا نہیں، اور واقعی مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں آپ کے کام پر اعتراض کر بیٹھا۔ ولا ترهقنی من امری عسرا، اور میرے کام میں آپ مجھ پر مشقت نہ ڈالیے، یعنی میرے کام کو مشکل نہ بنائیے، میں آپ سے کچھ سیکھنے آیا ہوں، لہٰذا اس سیکھنے میں آپ کا یعنی آپ کی سختی ایسا نہ ہو کہ حائل بن جائے اور میں چھوڑ کر چلا جاؤں، اور جو آپ سے سیکھنے آیا وہ سیکھ نہ سکوں، لہٰذا سختی رکھ دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، نظر انداز کر دیجیے۔ اور جہاں تک بھولنے کا معاملہ ہے تو اس امت کا بھی معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، بھول چوک کے نتیجے میں اگر کوئی کام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم بھول گئے، نماز نہیں پڑھی، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم چونکہ پہلے پڑھ لیتے ہم نے پڑھ لی، اور اتفاق سے قضا ہوگی، نہیں آتی، اب اتنا نہیں کہ ہم نے پڑھ لی، اب یہ بھول کے نتیجے میں نماز ہماری قضا ہوئی، لہٰذا اس کا انشاءاللہ چھوٹنے کا یا قضا ہونے کا وبال نہیں ہوگا، لیکن جان بوجھ کے کوئی چھوڑے، جان بوجھ کر کوئی قضا کرے تو سخت پکڑ ہوگی۔ اسی طرح سے غلطی سے کوئی کام ہم کرنا چاہتے تھے اور وہ کام اس طرح سے نہ ہو سکا جیسا ہونا چاہیے تھا، کسی اور انداز سے ہو گیا اور وہ غلط ہو گیا، جس میں کسی کا نقصان ہو گیا یا کسی کو اور کسی طرح کی تکلیف پہنچ گئی، تو انشاءاللہ اس پر گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا تھا، وہ اتفاق سے تکلیف ہوگی۔ تو رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے بھول چوک کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے، یعنی معاف کر دیا۔ چنانچہ یہی چیز موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی کہ ان سے بھول ہو گئی تھی کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے کام پر اعتراض نہیں کریں گے، اور اعتراض کر بیٹھے، لہٰذا بھول کو آپ معاف کیجیے۔
خیر انہوں نے نظر انداز کر دیا کہ بھول ہے چلیے ٹھیک ہے جانے دیجیے. اور دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو انسان جان بوجھ کے کرے گا یا بھول کے کرے گا، تیسری کوئی صورت پیدا ہی نہیں ہوتی ہے کسی بھی کام کے سلسلے میں. فن طلاقہ، پھر دونوں چل پڑے کشتی کو خراب کر. اچھا اس کشتی کے متعلق یہ اس میں ہے روایات کے ذریعے سے کہ وہ کشتی ڈوبی نہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے یا تو پٹرا نکالنے کے بعد پھر اس کو لگا دیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ لگا دیا تھا اس کو. اب ظاہر ہے کہ ایک چیز فٹنگ کے ساتھ تھی اور ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے ٹھوک ٹھاک کے کسی طرح اس کو چلتا کر دیا، تو دونوں میں تو فرق ہوگا. ایک میں صفائی ہوگی اور ایک میں یہ کہ اونچا نیچا یہ کچھ اونچا سیدھا ہو جائے گا، کہیں کیل غلط لگ گئی، کہیں سوراخ غلط ہو گیا، کہیں کیل ٹیڑھی ہو گئی، کہیں کچھ ہو گیا، اس طرح سے ہوگا تو بہرحال عیب پیدا ہوگا. بعض حضرات یہ کہتے کہ معجزاتی طریقے پر وہ جگہ تو کھلی رہی، پانی نہیں آیا اس کے اندر. اور بعض تیسری بات کہنے والے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس پٹری کی جگہ پر شیشہ لگا دیا تھا جس سے پانی اندر نہیں آتا. تو بہرحال جو بھی صورت رہی ہو یہ طے ہے کہ وہ کشتی ڈوبی نہیں، بچی رہی. فن طلقہ، پھر وہ کشتی سے وہ لوگ اترے دونوں اور پھر خشکی پر چل پڑے. فن طلقہ حتی اذا لقی غلاما، ایک جگہ پر پہنچے، دیکھا چند بچے کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ بھی اس میں ہے، اس کو پکڑا، قتل کر دیا. فقتلہ، اس کا قتل کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو مار ڈالا. اب یہ کام اس کام کے مقابلے میں اور زیادہ سنگین تھا. کشتی کا تو معاملہ یہ تھا کہ صرف احتمال ہی تھا نقصان کا، یہاں تو واقعتاً نقصان ہی ہوتا ہے. ایک بچے کی جان لے لی آپ نے، ایک بچے کو قتل کر دیا آپ نے، اور وہ بھی معصوم بچہ، غلامن ذکیہ، ایک نفسن ذکیہ، ایک بالکل پاکیزہ نفس. پاکیزہ نفس دو ہی کے ہوتے ہیں، یا تو پیغمبر کا نفس پاکیزہ ہے کہ ہر گناہ سے وہ پاک ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی. کبیرہ تو چھوڑ دیا، صغیرہ بھی اس کے اندر نہیں پایا جاتا. تو اس کا نفس یعنی ہر پیغمبر کا نفس نفس ذکیہ ہے. یا پھر چھوٹا بچہ جو نابالغ ہے بھی، کیونکہ اس کے اعمال پر مواخذہ نہیں، وہ اگر خدا نخواستہ کچھ غلطی کرتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چونکہ شریعت کا وہ مخاطب نہیں بنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. لہٰذا نفس ذکیہ اس کو حاصل تھا، ایک پاکیزہ نفس تھا، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی اس کا قصور نہیں تھا. ایسے نفس کو انہوں نے قتل کر دیا. حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، ایک بچے کو دیکھا، دونوں ملے، بچے چند کھیل رہے تھے، ایک بچے کو پکڑا، مار ڈالا. فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیہ. اب شریعت کہہ رہی کہ کسی کا ناحق قتل کر دینا بدترین قسم کا جرم ہے. بلکہ بنی اسرائیل میں تو یہ تھا کہ من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اگر کسی نے ناحق طریقے پر کسی ایک انسان کا قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور اگر کسی ایک انسان کو محفوظ رکھا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو محفوظ رکھا. بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون لاگو کیا تھا. اس نقطۂ نظر سے حضرت خضر علیہ السلام نے سنگین قسم کا گویا جرم کیا کہ ایک طریقے پر، وہ بھی بغیر کسی اس کے، نہ تو قصاص میں تھا. یہاں تک کہ قصاص میں بھی کسی نابالغ بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ ابھی شریعت کا مکلف نہیں. بالغ اگر قتل کرتا ہے تو قصاص میں اس کا قتل کیا جائے گا، اس کی جان لی جائے گی. لیکن نابالغ بچے میں ضروری چلا دی یا کوئی ایسے وہ کیا کہ جس سے کسی کا قتل ہو گیا تو اس کو قصاص پر قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی جگہ پر دیت آ جائے گی، دیت لے کر معاملہ ختم کر دیا. اب یہاں پر انہوں نے ناحق طریقے پر غلام کا بچے کا جو نابالغ تھا اس کا قتل کر دیا. تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس، ناحق طریقے پر آپ نے ایک معصوم کا قتل کر دیا. یہ تو اس سے بھی زیادہ جو چلیے وہ ٹھیک ہے، ہم نے اس پر صبر کر لیا کہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے. لیکن یہاں پر آپ کا کون سا معاملہ تھا جو آپ نے اس بچے کا قتل کیا ہے؟ یہ تو شریعت کے قطعی خلاف ہے، شریعت کے قطعی یعنی صریح اس کے مخالف ہے. لقد جئت شیئا نکرا، یہ آپ کا بدترین قسم کا عمل ہے. ہم اس پر کیسے صبر کر لیں اور کیسے اپنی زبان کو خاموش کر لیں؟ اب موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر جو اعتراض تھا یہ جانتے بوجھتے اعتراض تھا، یہاں بوجھو کا معاملہ نہیں ہے. کیونکہ کوئی بھی شریعت کا جاننے والا اگر شریعت کے خلاف عمل ہو رہا ہے تو اس کی ایمانی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرے گی کہ وہ دیکھتا رہے اور اس کے سامنے غلط کام ہوتا ہے. یہ تو ہماری آپ کی غیرت ہے کہ ہماری آپ کی آنکھوں کے سامنے غلط ہوتا رہتا ہے اور ہم اطمینان سے بیٹھے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں، کسی قسم کی کوئی ایمانی غیرت نہیں جاتی. لیکن واقعتاً جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان کی ایمانی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، یا تو وہ اس جگہ پر رک نہیں سکتے یا پھر وہ اعتراض کیے بغیر اپنی زبان کو روک نہیں سکتے. لہٰذا انہوں نے اعتراض کیا. لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بدترین قسم کا، سنگین قسم کا آپ کا جرم ہے. یہاں بھی معاملہ وہی تھا.
تکوینی معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ اس بچے کا قتل کرانا ہی چاہتا تھا. اگرچہ یہ کام فرشتوں سے بھی لیا جا سکتا ہے، فرشتہ وہاں تھا موت دے دیتا، جیسے عام انسانوں کی روح قبض کی جاتی ہے اسی طرح سے فرشتہ روح قبض کر لے گا، معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن ان کے ہاتھوں سے اس کا قتل کرانا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو کچھ سکھانا تھا اللہ تعالیٰ کو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اعتراض کیا تو انہوں نے پھر وہی بات کی، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ آپ میری باتوں پر میرے کاموں پر صبر نہیں کریں گے، برداشت نہیں کر سکتے ہیں میرے کاموں کو. اب موسیٰ علیہ السلام کو پھر تنبہ ہوا کہ واقعی بھائی ہم ان سے سیکھنے آئے ہیں، ان کے کام پر اعتراض کریں گے تو ہم سیکھ کہاں پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے یہ خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ان کے بارے میں کہا کہ ہم نے اپنے ایک خاص بندے کو ایک خاص علم دیا ہے تو ہم اس علم کو جاننا چاہتے ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا ان سألتک عن شیء بعدھا، اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی قسم کا سوال کروں، کیونکہ دو ہی باتیں ہیں، یا تو میں بھول سے کام کروں گا کوئی بات کہوں گا یا جانتے بوجھتے کروں گا. تو بھول کی میں نے معذرت خواہی کر لی تھی پہلے ہی، اور اب جانتے بوجھتے میں نے کیا تو اب میرے پاس کوئی عذر نہیں بچا کہ میں آپ سے یہ کہہ سکوں بھائی اس وجہ سے ایسا ہو گیا یا اس وجہ سے ایسا ہو گیا. لہٰذا ان سألتک عن شیء بعدھا، اگر اس کے بعد میں آپ سے آپ کے کسی کام پر اعتراض کروں اور کوئی سوال کروں فلا تصاحبنی، تو آپ اپنے ساتھ مجھے نہ رکھیے گا، کیونکہ میرے پاس اب کوئی عذر نہیں رہا کہ میں آپ سے اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکوں. قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے جو معذرت کا معاملہ تھا وہ ختم ہو چکا، اب کوئی معذرت کا میرے پاس جواز نہیں رہ گیا ہے. چلیے ٹھیک ہے، انہوں نے پھر نظر انداز کر دیا. فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها، چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے. اس بستی والوں سے چاہے خضر علیہ السلام نے کہا ہو یا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ بھئی ہم لوگ مہمان ہیں، کہیں ہم کو ٹھہرنے کی مناسب جگہ دے دیجیے، اور کچھ ہم لوگ بھوکے بھی ہیں، بہت دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں، کچھ کھانے پینے کا انتظام بھی ہمارے لیے اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. دونوں میں سے کسی نے بھی کہا ہوگا. وہ بستی کے لوگ ایسے تھے کہ کسی کی مہمان نوازی تک ان کو گوارا نہیں تھی. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان دونوں کو مہمان بنانے سے انہوں نے انکار کر دیا. جائیے آپ کسی اور کا گھر تلاش کیجیے، کسی اور دروازے پر کھٹکھٹائیے، ہمارے پاس کوئی آپ کی مہمان نوازی نہیں ہے، ہمارے پاس کھانا والا نہیں ہے، آپ اپنے انتظام خود کر کے چلتے. آپ جب سفر پہ نکلے تھے تو اپنے انتظام سے نکلنا چاہیے تھا آپ کو. یہ تھوڑی خالی ہاتھ جھاڑ کے آپ چلے آئے کہ فلاں جگہ جائیں گے وہاں مانگ لیں گے، فلاں جگہ جائیں گے وہاں مانگ لیں گے، اور کھانے کو تو مل ہی جائے گا. یہ کیا طریقہ ہوا؟ آپ کو اپنے انتظام کر کے نکلنا چاہیے تھا. حالانکہ ہمارے پاس آپ کے کھانے پینے کا کوئی معاملہ نہیں. فوجدا فیہا، ٹھیک ہے، دونوں نے کہا چلو بھائی آگے چلتے، چھوڑو، اللہ تعالیٰ کھلانے والا ہے، کہیں سے کوئی انتظام کریں گے یا کوئی دکان ملے گی کچھ لے لیں گے. آگے بڑھ گئے. فوجدا فیہا جدارا، آگے کچھ بڑھے تو دیکھا ایک دیوار ہے جو گرنے کے قریب پہنچ گئی، ٹیڑھی ہو رہی ہے، سیدھی ہوتے ہوتے وہ ٹیڑھی ہو گئی اور بس قریب ہے کہ وہ گر جائے گا. معجزاتی طریقے پر حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا اور اپنے ہاتھ سے اس کو سیدھا کر دیا. یعنی کہ اس کو اتارا ہو کہ اس کی باقاعدہ ایک بندی کی ہو، اس کو مسالہ ہو، یہ ہو، تو اس کو بس سہارا دے کر بالکل سیدھا کر دیا. فوجدا فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقامہ، وہ گرنے کے قریب پہنچ گئی تھی، فاقامہ، اس کو سیدھا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام پھر اعتراض کر بیٹھے، کہنے لگے ان بستی والوں کا آپ نے ایک کام کر دیا، دیوار گر رہی تھی، آپ نے دیوار کو سیدھا کر دیا. اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت تو مقرر کر ہی سکتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے تمہاری یہ دیوار ہم صحیح کر دیں گے، لاؤ کھانے پینے کا کچھ انتظام کر دو، اس کو اجرت میں ہم تم سے روپے پیسے نہیں مانگتے کہ 100 روپے مزدوری چاہیے، 50 روپے مزدوری چاہیے، بس ہمارے اس وقت کے کھانے کا انتظام کر دو، ہم تمہارا یہ کام کیے دیتے کہ جو دیوار تم کو کسی کاریگر اور مزدور کو بلا کر کروانا پڑے گا سیدھا اس کو تو وہاں کر، اور مسالہ بھی لگے گا اور یہ بھی لگے گا، اس کی مزدوری بھی دینا پڑے گی، ہم صرف وہی سیدھا کر دیں گے، ہمارے کھانے کا انتظام کر دو اس وقت کا. آپ اگر چاہتے تو یہ کر سکتے تھے، لیکن آپ ایسے اللہ والے بنے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں، اور آپ نے ان کا کام بھی اچھا کر دیا، ان کی دیوار کو بھی آپ نے سیدھا کر دیا. اب جو کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ان سألتک عن شیء بعدھا فلا تصاحب، اگر اس عمل کے بعد یعنی جو قتل آپ کے ذریعے سے ہو گیا اس کے بعد اگر آپ کے کسی کام پر ہم اعتراض کریں تو آپ میرے ساتھ نہ اختیار کیجیے گا، آپ مجھے چھوڑ دیجیے گا، الگ کر دیجیے گا اپنے آپ سے. اب وہی بات آ گئی کہ انہوں نے اعتراض کر دیا کہ آپ نے یہ دیوار پر اگر اجرت رکھنی ہوتی تو اچھا ہوتا، کم سے کم کچھ کھانے کا انتظام ہوتا، بھوک لگی ہوئی ہے، صبح سے نکلے ہوئے، شام سے نکلے ہوئے، کچھ کھانے پینے کا انتظام اسی بہانے سے ہو جاتا، لیکن آپ نے تو بس سیدھا اللہ سے تعلق رکھا اور معاملہ ختم. لاتخذت علیہ اجرا، تو آپ اس کی مزدوری لے سکتے تھے. قال ھذا فراق بینی و بینک، کہنے بس اب یہی تک ہمارا تمہارا ساتھ تھا، اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اب ہماری تمہارے درمیان علیحدگی ہوگی.
کیونکہ تم خود کہہ چکے کہ اگر اس کے بعد کوئی اعتراض کریں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھے گا، لہٰذا اب ساتھ رکھنے کا کوئی سوال نہیں، تمہارے اپنے کہنے کے مطابق ایک تم نے نسیان کے نتیجے میں بھولا سوال کیا، اعتراض کیا، ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ ایک کے سلسلے میں تم نے خود کہا کہ ہاں بھائی اب اس کے بعد اب کوئی اعتراض نہیں کریں گے اور خاموشی کے ساتھ آپ کے کام کو دیکھتے رہیں گے اور سیکھتے رہیں گے، آپ نے اس کے بعد بھی اعتراض کر دیا۔ تیسرا اعتراض آپ کا، لہٰذا اب اس سے زیادہ موقع نہیں دیا جا سکتا۔ سب ردو کا بھی تعویل معلوم تستطیع علیہ السلام، اور آپ ابھی جائیں گے نہیں۔ میں نے جو 3 کام آپ کے سامنے کیے ہیں، ایک کشتی کو خراب کیا ہے، دوسرا لڑکے کا قتل کیا ہے، اور تیسرا یہ عمل جو ہم نے دیوار کو سیدھا کیا ہے، ان تینوں کے بارے میں آپ کو حقیقت بتلا دوں، اس کے بعد آپ جائیے۔ معلوم تستطیع علیہ السلام ان تینوں کاموں پر آپ صبر نہیں کر سکے، آپ یعنی اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، اور آپ نے اپنی شریعت کے اعتبار سے اعتراض کرنا ہے۔ یقیناً آپ کی شریعت اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ آپ اعتراض کریں، لیکن میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں، اور آپ کے پاس جو علم ہے وہ میرے پاس نہیں۔ آپ کی شریعت نہ تو قتل کی اجازت دیتی ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت دیتی ہے، اور نہ اس طرح سے بغیر کسی اس کے اجرت کے کوئی کام کا وہ ہے، کام کر رہے ہیں آپ اجرت لیجیے، آپ کی شریعت یہ کہتی ہے۔ لیکن میرے پاس جو علم ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، اور میرے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے۔ میرے پاس جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے اس میں قتل کی بھی گنجائش بلکہ جائز ہے، اور 100% جائز۔ اسی طرح سے اس بات کی بھی گنجائش کہ اگر میں نے نقصان کیا ہے، کشتی میں عیب پیدا کیا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا یہ کام قابل مواخذہ نہیں ہے، اس کام پر میری پکڑ نہیں ہوگی، نہ قتل پر میری پکڑ ہوگی، نہ کشتی کو خراب کرنے پر میری پکڑ ہوگی، نہ اس بات پر مجھ سے کوئی بات پوچھ ہوگی کہ بھائی تم اگر لوگوں نے تمہاری ضیافت نہیں کی تھی، حالانکہ یہ حق تھا تمہارا کہ وہ تمہاری ضیافت کرتے، اور ضیافت نہ کر کے وہ انہوں نے غلط کیا، بد اخلاقی کا ثبوت دیا، لیکن اس کے باوجود نہ ان سے کچھ پوچھا جائے گا، نہ ہم سے کچھ پوچھا جائے گا کہ ہم نے بغیر مجرت کے اور بغیر مزدوری لیے ہوئے دیوار کو سیدھی کر دی۔ تمہارا لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا جا رہا تھا، اور ان کو اس بات پر تنبیہ گویا کی جا رہی تھی کہ ہر قسم کی خوبی اور کمال اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی، اس کی نسبت ہونی چاہیے۔ انسان کے اندر اگر یہ کمال کسی بھی قسم کا پایا جاتا ہے، وہ علم کا کمال ہو یا کسی اور چیز کی حقیقت کو سمجھنے کا کمال ہو، بہت گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی وسعت، اس کے دماغ میں اتنی یعنی اس کو اتنی عقل عطا کی کہ بہت دور دور سمجھ لیتا ہے، سوچ لیتا ہے، تو ان تمام خوبیوں کو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا ذاتی کمال ہے، یہ ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان خوبیوں سے نوازا۔ لہذا کسی بھی کمال اور کسی بھی خوبی کو وہ اپنی ذاتی سمجھ کر اپنی طرف نسبت نہ کرے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے۔ یہ ایک بندے کی شان ہے، اس میں عاجزی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع علی اللہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا کرتا ہے۔ تو اگر ہم کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں گے عاجزانہ انداز میں، تو اللہ تعالیٰ مزید اپنا فضل فرمائے گا، اور اگر ہم اس چیز کو اپنا ذاتی کمال سمجھیں گے، نہیں میرے اندر یہ خوبی، میرے اندر یہ کمال، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا سبب بھی اس کو اسی انداز سے سکھائے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارا ذاتی وصف ہے، ذاتی کمال ہے، اور ہمارے اندر یہ خوبی ہے، دوسروں کے اندر یہ خوبی نہیں ہے۔ جو بھی خوبی ہے، جو بھی کمال ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ جس طرح سے ہمارے اندر اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں، اسی طرح سے وہ خوبی اور کمال بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اس طور پر ہمیں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، ایک بندے کی حیثیت سے ہماری زندگی گزرنا چاہیے، نہ کہ ہم خود مختار بننے کی کوشش کریں یا اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے کسی وصف میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ اگر اس انداز سے ہمارا معاملہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مزید فضل اور اس کے احسان سے اس سے قرار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سمجھ اور عقل عطا فرمائے، اور اب تمام چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔